سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحیم۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اچانک ہی یہ لوگ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف تیزی سے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا، اور یوں کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ بولا تھا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کچھ نہیں ہوگا یہ مگر ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اچانک یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بھی نفس پر کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا ان کو مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ، بے شک جنت والے آج، فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، ایک مشغلے میں ہوں گے مزے کے ساتھ، ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تختوں پہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں قسمہ قسم کے میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے وہ ہوگا جس کو وہ طلب کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا کہنا رب رحیم کی طرف سے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حشر کے ایک منظر کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد دو قسم کے انسانوں کی دو حالتوں کا بیان کیا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے گئے ان کی حالت کیا ہوگی، اور جو اللہ رب العالمین کو راضی کر کے گئے ان کی کیفیت اور صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی۔
سور کیا چیز ہے اور یہ کیا ہوگا اور کب ہوگا؟ میرے محترم دوستو، جس طرح بہت ساری چیزیں پردہ غیب کے اندر ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، موت کے فرشتے، قبر میں کیا ہونا ہے، قبر کے بعد کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے، پل صراط کیسا ہے، جنت جہنم کیسی ہے، اعمال ناموں کی تقسیم کیسے ہوگی، جیسے یہ ساری چیزیں اور صورتیں ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، یہ غیب کی چیزیں، ان کو کہتے ہیں مغیبات، غیب کی ایسی چیزیں جن کے متعلق ہمیں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی، ہمارا ان پہ ایمان ہے اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور یہی بالغیب ایمان ہے، یہی بن دیکھے ایمان ہے۔ اس کو بند کر دو، بو آ گئی، بٹن بند کر دو پیچھے۔ اسی کا نام بن دیکھے ایمان ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو غیب پہ ایمان لانا ہے، یہ ساری ہی چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اب ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کی بتائی ہوئی غیب کی باتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا الحمدللہ سب کا ان ساری چیزوں پہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ انہی غیب کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سور، صاد کے ساتھ، صاد کے ساتھ سور کس چیز کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے وہ باریک ہے، دوسری سائیڈ سے اس کا منہ کھلا ہے، یوں سمجھ لیں سمجھنے کے لیے جیسے کوئی باجا ہوتا ہے، ایک سائیڈ سے اس کا منہ چھوٹا سا سوراخ ہے، دوسری سائیڈ سے اس کا منہ بڑا ہے، ایسی کوئی چیز ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس طرح کی چیز ہے، وہ کتنی بڑی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ ایسی کوئی چیز ایک فرشتے جن کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام، کیا نام ہے ان کا؟ اسرافیل، 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام جن کی ڈیوٹی وحی لانا ہوتا ہے، پیغام لانا ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی موت دینا ہوتا ہے، جان نکالنا ہوتا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی رزق کی تقسیم ہے اور بارشوں کا برسانا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی صرف سور میں پھونک مارنا ہے، صرف سور میں پھونک مار۔ یہ جو سور ہے سینگ کی شکل کا، یہ ان کے منہ کے اندر ہے، انہوں نے اپنا منہ اس کی باریک سائیڈ پہ لگایا ہوا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ یہ پھونک جو ماریں گے قرآن کریم میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں نفخہ سور، سور میں پھونک مارنا۔ یہ کتنی دفعہ ہوگا؟ یہ 2 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یعنی ایسی بے ہوشی جو موت جیسی بے ہوشی ہو، گویا سب پہ موت آ جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان، پوری کائنات، پورا جہان اسرافیل علیہ السلام کے اس سور کے سامنے، وہ جو ان کے منہ میں انہوں نے لیا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی گیند پڑی، چھوٹا سا بال پڑا۔ تو جب وہ پھونک ماریں گے تو یہ سارا جہان ایسے تتر بتر ہو جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ اور اس فنا پہ 40 سال گزریں گے، 40 سال گزریں گے، سب کچھ فنا ہوگا، سب ملیا میٹ ہوگا،
کچھ بھی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ ان مقرب فرشتوں کو بھی اللہ پاک موت دے دیں گے۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ پاک آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کون جواب دے گا؟ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ یہ 40 سال کا عرصہ جب گزرے گا، اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو پھر زندہ کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ دوبارہ پھونک مارو، تو پھر یہ دوبارہ پھونک ماریں گے۔ یہاں جس نفخے کا ذکر ہے یہی دوسرا نفخہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ لوگ ایک دم قبروں سے اٹھیں گے۔ اجداث جدس کی جمع ہے، قبر کو کہا جاتا ہے۔ یہ قبروں سے اٹھیں گے اور اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ کھڑے ہو کے حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگ جائیں گے۔ اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ جب بندے پہ اچانک کوئی آفت آتی ہے، اچانک کوئی نیند سے بیدار کرتا ہے، تو پہلے بندہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب یہ سور دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو ایک دم ہڑبڑا کے قبروں سے اٹھے گے۔ تو کیا ہو گیا؟ ایک دھماکہ سا ہوگا۔ جب اب قبروں سے اٹھیں گے تو حیران ہو کے دیکھیں گے اور ادھر سے فرشتوں کی آوازیں آئیں گی چلو اپنے رب کی طرف، چلو اپنے رب کی طرف۔ تو پھر یہ لوگ، دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ سراعاً اللہ کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، تیزی سے دوڑیں گے اور جلدی سے، چونکہ فرشتے پیچھے بھی ہوں گے آگے بھی ہوں گے۔ جو نہیں چلے گا اس کو مار پڑ رہی ہوگی، تو پھر اس مار سے بچنے کے لیے تیزی سے آگے کو بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک دم یہ قبروں سے اٹھیں گے اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے بھاگیں گے۔ کس کی طرف بھاگیں گے؟ رب کی طرف، رب کی طرف۔ یہاں لفظ بھی اللہ نے رب کا استعمال کیا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں انسان کی پالنے والی، پرورش کرنے والی، انسان پہ شفقت و مہربانی کرنے والی ذات اور ہستی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ماں ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور جب بھی انسان کو کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ ہائے او میری اماں۔ ماں کو یاد کرتا ہے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، باپ یاد آتا ہے، ماں باپ کی بے لوث محبت یاد آتی ہے۔ تو وہاں بھی یہی صورتحال ہوگی کہ وہاں یہ رشتے تو ختم ہوں گے، اس وقت رب کا رشتہ ہوگا۔ مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں یاد کون آئے گا؟ رب ہی یاد آئے گا۔ پھر بھاگیں گے اپنے رب کی طرف، تیزی سے چلیں گے اپنے رب کی طرف اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا؟ مرکد کہتے ہیں رکود کی جگہ، یعنی جہاں بندہ آرام کرتا ہے، جہاں آ کے بندہ آرام کرتا ہے اس کو مرکد کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ قبروں کے متعلق کہیں گے کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ بات جو ہے جن کی قبریں جنت کا باغ ہے ان کے متعلق تو ٹھیک ہے، وہ آرام کر رہے ہوں گے تو ان کو ان کی آرام گاہوں سے اٹھا دیا، وہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن خدا نخواستہ جن کی قبریں جہنم بنی ہوئی ہیں، ہمارا ایمان ہے قبر میں بھی عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ قبر کے اندر بعض لوگوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، بعض کی قبر جہنم کا گڑھا ہوتی ہے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تو جن کی قبریں جنت کا باغ ہوں گی وہ تو کہیں کہ جی ہمیں آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، بات سمجھ میں آتی ہے۔
لیکن جن کی قبریں جہنم کا گڑھا ہوں گی، وہ اگر کہیں کہ جی ہمیں آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، تو وہ پہلے کون سا آرام گاہ ہے؟ تو یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو بعض علماء نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے، اس 40 سال کے وقفے میں نہ کسی کو جزا ملے گی نہ کسی کو سزا ملے گی۔ جن کو جزا مل رہی ہوگی ان کی جزا روک دی جائے گی، جن کو سزا مل رہی ہوگی ان کی سزا روک دی جائے گی۔ یہ وقفہ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ 40 سال ان کے گویا کے آرام سے گزریں گے، تو اس لیے 40 سال کے بعد جب حشر میں جائیں گے اور وہاں پٹائی شروع ہوگی تو پھر کہیں گے یار اسی تے بڑے سونے آرام کرتے پیسی ایک کہنے اٹھاتا سا۔ پھر اس 40 سال کے عرصے کو یاد کریں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک دوسری بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ قبر میں بھی ان کے سختی ہے۔ ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، قبر بھی ان کی عذاب کی جگہ ہے، لیکن جب اس سے اگلے عذاب میں جائیں گے، حشر کی سختی میں پہنچیں گے، میدان محشر کے عذاب کے اندر پہنچیں گے، تو پھر ان کو قبر کی سختی نہیں لگے گی، بلکہ پھر یہ کہیں گے کہ قبر میں ہم آرام سے تھے، یہاں ہم پھنس گئے۔ میرے محترم دوستو، جیسے دنیا کے اندر کسی پہ کوئی ایک مصیبت آئی ہو، پھر اس کے بعد اس سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو چھوٹی مصیبت نہیں لگتی، وہ تو راحت لگنے لگ جاتی۔ وہ کہتا ہے میں پہلے سکون میں تھا، اب اور زیادہ پھنس گیا، اب اور مصیبت میں پھنس گیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، تنقید نہیں۔ پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی، ہم تب بھی کہتے تھے ہم تنگ ہیں، ہم پریشان ہیں، لہذا تبدیلی آنی چاہیے۔ اب تبدیلی نے جب ہمیں رگڑا لگایا ہے تو ہن کہنے یار وہ چوراں دی حکومت صحیح سی نہ سادھواں نالوں، حاجیاں نالوں تو چوراں دی حکومت ٹھیک سی۔ تو یہ انسان ہے، جب چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے یار پہلے ٹھیک تھے ہم۔ تو یہ بھی قبر کی مصیبت سے نکل کے جب حشر کی مصیبت میں پہنچیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ تو ہماری آرام گاہیں تھی، کس نے ہمیں ان آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ پھر جب دیکھیں گے کہ یہ تو واقعی ہو گیا تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، جس کا اللہ رحمان نے ہمیں یقین دلایا تھا۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، رسولوں نے ہمیں سچ بتایا تھا۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں روزانہ اس نعمت ایمان پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، قبر سمجھ میں آ رہی ہے، حشر سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری عقل ان کو تسلیم کرتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کروڑوں نہیں اربوں انسان ایسے ہیں کہ جن کی عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب آپ ان کو جا کے کہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ایسے ہم نے قبروں سے پھر اٹھنا ہے، وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کون سی زندگی۔ لیکن وہاں جب پہنچیں گے اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے واقعی رحمان نے سچ کہا تھا اور رسولوں نے بھی سچ بولا تھا، صحیح وعدہ تھا، آج تو ہم یہاں پہنچ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی ہمیں جو لمبی چوڑی فوجوں کا بندوبست نہیں کرنا پڑے گا، اربوں خربوں انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، کوئی اعلانات نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی مجھے تشہیر نہیں کرنی پڑے گی، پیچھے فوج یا پولیس نہیں لگانی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ان کانت الا صیحہ، ایک چیخ آئے گی، ایک چنگاڑ آئے گی، فرشتے کی ایک ہی دبک ہوگی، صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب کے سب میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یہ سب کے سب میرے سامنے، ہمارے سامنے ان کی پیشی لگ جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ہم کہاں بھولے بسرے بیٹھے ہیں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ڈر جائیں اس دن سے جب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
آج ایک افسر کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے تو ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگ جاتی، زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، انسان 100 قسم کے منصوبے بناتا ہے، میں نے کیا کہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ افسروں سے بھی بڑے اور تمام بادشاہوں سے بھی بڑے شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العالمین، اس کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ اللہ فرماتے ایک چیخ پڑے گی، سب میرے سامنے آ جائیں۔ اور پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ایک رتی برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا سا بھی، شیئا، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو، بال برابر بھی نیکی کی ہو اور وہ بدلے سے رہ جائے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور فرشتوں نے زبردستی اس کے اوپر تھوپ دیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں تو چل جاتا ہے کہ کوئی انتقام کے لیے کسی پہ الزام دھر دے، بدلہ لینے کے لیے کسی بے گناہ کو پھنسا دے، لیکن میرے محترم دوستو وہ انصاف کا دن ہے، اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان کو اسی کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا اسی کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ کیا کچھ نہ ہو بدلہ کوئی اور مل جائے، اور گناہ کوئی نہ کیا ہو سزا ملنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کیا ہوگا اچھا یا برا اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی دنیا سے گیا اور صدقہ جاریہ کر گیا، یا اولاد چھوڑ گیا، یا کسی نے پیچھے سے ایصال ثواب کر دیا، اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ وہ روایات میں موجود ہے، اگر کسی کے لیے کوئی اور عمل بھی کرے گا اس کا بھی بدلہ اس کو ملے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے، پھر چاہے کوئی پیچھے دعائیں کرتا رہے، کوئی پڑھ پڑھ کے بخشتا رہے، کوئی اس کے لیے جو مرضی نیکی کے اعمال کرتا رہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو اپنے اعمال کا بھی بدلہ ملے گا، پیچھے اچھی اولاد اور اچھی چیزیں چھوڑ جانے کا بھی بدلہ اس کو ملے گا۔ آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کے حال کو بیان کیا ہے جو اللہ کو راضی کر کے گئے، ان کی صورتحال وہاں کیا ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ناراض کیا، ان کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا، یہ اس وقت گھبرائے ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ والے ہوں گے ان پہ کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے وہ قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہ نور کے ممبروں پہ جا کے آرام سے اطمینان سے بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور لا الہ الا اللہ والے کون ہیں؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا بھی ہوگا، اس کی محنت بھی کی ہو، کیونکہ جس نے صرف پڑھا ہے، دیکھو ایک بندہ برف لے کے جا رہا ہو، گھر کے لیے برف لے کے جا رہا ہو، اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ برف والا ہے۔ برف والا کس کو کہیں گے؟ جو برف کا کام کرتا ہو۔ آج کل یوں سمجھ لے ایک بندہ شاپر میں کلو مونگ پھلی لے کے جا رہا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ مونگ پھلی والا۔ مونگ پھلی والا کس کو کہیں گے؟ جو اس کا کام کرتا ہوگا۔ تو جو لا الہ الا اللہ والے صرف وہی نہیں ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا، بلکہ وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کی محنت میں لگے، اس کے کام میں لگے ہوں۔ تو ان پہ کوئی وحشت، کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھا جا کے نور کے ممبروں پہ بیٹھ جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم، جنت والے جنت کے اندر فی شغل، کام میں لگے ہوں گے، ایک کام میں لگے ہوں گے۔ دیکھو ہم سنتے ہیں جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی وہاں پہ روزہ نہیں، کوئی وہاں مشقت نہیں، کوئی وہاں کھانا پینا، ہر چیز انسان کو گھر بیٹھے بس آٹومیٹک، یوں سمجھ لیں کہ بٹن دبایا۔ بٹن دبانا بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دماغ کی بتی جلے گی،
دماغ کے اندر آئیڈیا آئے گا کہ یہ چیز کھانی چاہیے، لو وہ چیز سامنے حاضر ہوگی، یہ پینا ہے وہ چیز سامنے حاضر ہوگی، دماغی ریموٹ کنٹرول اللہ بنا دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں ویلے رہیں گے تو بندہ سوچتا ہے یار ویلے تو پھر تھک جاواں گے، اتنے دنیا چ بندہ 4 دن ویلا بہنا پہ رہے پریشان ہو جاتا بھی یار کی کرا، کام کوئی نہ ہو تو بندہ بغیر کام کے ویلا بیٹھ کے اکتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے جنت میں بے شک مشقت نہیں، پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں، لیکن وہاں بھی ویلے نہیں ہوگے، یہ کام ہی بہت ہوگا وہاں پہ۔ کون سا کام؟ کھانے کا، پینے کا، لذات کا، عیش و عشرت کا، مزے کا، اور مزے بھی ایسے کہ جو دن بدن بڑھتے جائیں گے، دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ ایک جیسے مزے اٹھاتے اٹھاتے بھی بندہ اکتا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں جنت میں مزے ہی ایسے رکھے ہیں جو روز بڑھیں گے، ان کی لذت روزانہ بڑھے گی، ہر لمحے بڑھے گی۔ اس لیے فرمایا وہ کام میں لگے ہوں گے، عیش و عشرت کے مشغلے میں ہوں گے، فاکہون، اور وہاں پہ خوش و خرم ہوں گے۔ فاکہ اصل میں کہا جاتا ہے اس شخص کو جو گپیں لگائے، اور گپیں اسی وقت بندہ لگاتا ہے جب ذہنی طور پہ بالکل پرسکون ہو، دل دماغ پہ بوجھ سوار ہو، پریشانیاں ہوں، ٹینشنیں ہوں، تو پھر گپیں اچھی نہیں لگتی۔ بندہ کہہ نہیں دیتا یار مذاق نہ کر، میں اس وقت ٹھیک موڈ میں نہیں، میرا موڈ صحیح نہیں، میں پریشان ہوں، اور تجھے مذاق کی سوچ رہی ہے۔ لیکن وہاں سب ہی فاکہون، گپے مار رہے ہوں گے، موجیں کر رہے ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کی بیویاں، جنت والوں کو جنت کے اندر اللہ نعمتیں نصیب فرمائیں گے، بیویوں کو بہترین خاوند، خاوندوں کو بہترین بیویاں، وہاں پہ جوڑیاں ایسی بنیں گی جن کے دلوں میں بال برابر بھی ایک دوسرے کا میل کچیل نہیں ہو۔ ایک جنت کی خاتون نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، 70 جوڑوں سے اندر اس کا جسم بھی اس کے خاوند کو نظر آئے گا، اور جسم میں دل کے اندر اپنی محبت بھی چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسی جنت اللہ نصیب فرمائے گا۔ اور کہاں پہ ہوں گے؟ فی ظلال، سایوں کے اندر، فی ظل ممدود، لمبے لمبے سائے، لمبے لمبے سائے، گھنے باغات، جنگل، اور بہترین خوبصورت لوکیشن، علی الارائک، اور وہاں پہ زمین پہ نہیں، تختوں کے اوپر، بہترین تخت، دنیا کے صوفے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان تختوں کے اوپر متکئون، تکیہ لگا کے آرام سے، جیسے دنیا میں کہتے چوڑے ہو کے بیٹھے، ایسے آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے سامنے قسم قسم کے میوے رکھے ہوں، ہر طرح کے پھل، جس طرح کا پھل انسان چاہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کو ہو سکتا ہے کسی انسان کو شکل آم کی پسند ہو، ذائقہ کسی اور پھل کا پسند ہو، یا کبھی آم پسند ہے لیکن آم چھوٹا سا ہے، دل کرتا ہے آم ہوئے تربوز جڈا، دوانے جڈا آم ہوئے سواد تھا۔ اب دنیا میں تو یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جنت میں سائز تربوز کا پسند ہے، ذائقہ آم کا پسند ہے، رنگ سیب کا پسند ہے، جیسے اس کی چاہت ہوگی اسی طرح کا پھل ملے گا، اسی طرح کا پھل۔ یہ چیزیں اللہ نے تیار کی ہوئی۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، طالب علموں کو بالخصوص میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی اللہ کے ان وعدوں پہ یقین کرو، اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بناؤ۔ یہ نیت کر لو کہ ہم نے ساری زندگی دین کا ہی کام کرنا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے پھر ہمارے لیے تیار کی۔ اللہ فرماتے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے، جو طلب کریں۔ آن کی آن اللہ کی شان، دل دماغ میں صرف چاہت پیدا ہوگی، اللہ وہ سب نصیب فرما دے گا۔ اور سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی کہ رب رحیم کی طرف سے سلام بھیجے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام بھیجے جائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان انسانوں کے لیے جن کو رب کا سلام پہنچے گا، اور کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں وہ جن کو دنیا میں رب کے سلام پہنچے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا میں اللہ نے سلام بھیجے، اور کتنے خوش نصیب جنتی ہوں گے جن کو جنت میں رب کی طرف سے سلام پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت